میں ہوں مرزا تیمور سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں اجالا پروڈکشن یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو چونیا کی سیر کروائیں گے۔ چونیا جو ہے یہ ضلع قصور کی تحصیل ہے اور اس کی تاریخ جو نون ہسٹری ہے وہ 500 سال پرانی ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر موہنجو داڑو اور ہڑپا جتنا ہی قدیم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چونیا جو کہ ضلع قصور کی تحصیل ہے، لاہور سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے۔ اس روڈ سے آپ حجرہ سے ہوتے ہوئے اکاڑا جا سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے پتوں کی جانا ہو تو چند کلومیٹر کے فاصلہ پر آپ کو مشہور ملتان روڈ ملتا ہے۔ موجودہ شہر تقریباً 500 سال پرانا ہے اور یہ شہر دریائے بیاس کے کنارے واقع تھا۔ دریائے بیاس تو ختم ہو چکا ہے لیکن اس کی باقیات موجود ہیں۔ یہ جو ٹیلے آپ دیکھ رہے ہیں، کسی زمانے میں یہاں پر دریائے بیاس بہتا تھا۔ دریا جب تغیانی پر اتر آتا ہے تو مٹی کو دھکیل کر ایسے ٹیلے بنا دیتا ہے۔ پنج آب یعنی پنجاب کے 5 دریاؤں میں سے ایک بیاس تھا۔ پاکستانی پنجاب پنج آب نہیں رہا، خاص طور پر سندھ طاس معاہدے کے بعد، لیکن جو دریا ہمارے پاس موجود ہیں ان کا پانی بھی سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیم تو ہم بناتے نہیں۔ اگر ڈیم نہیں بنائیں گے تو نہ صرف بجلی مہنگی ہوگی بلکہ خدا نخواستہ اسی طرح ہم سیلابوں میں ڈوبتے رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق چونی مائی جو پیر جہانیہ کی عقیدت مند تھی، اس کے نام پر شہر آباد ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق اکبر بادشاہ کے نورتن راجہ ٹوڈر مل کی بیٹی چنی کے نام پر شہر کا نام چونیا رکھا گیا۔ انسائکلوپیڈیا آف سکھ ادب کے مطابق چونیا چونی کی جمع ہے جس کا مطلب موتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چونیا میں موتیوں کا کام بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام چونیا پڑ گیا ہوگا۔ کتاب تحریک کموا میں ذکر ہے کہ جب محمد بن قاسم بر صغیر پہنچے تو چونیا ملتان کے زیر اثر تھا، جو کہ مسلمانوں کے ملتان پر قبضے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے زیر اثر چلا گیا۔ قیام پاکستان سے قبل چونیا ہندو اکثریتی علاقہ تھا اور پارٹیشن کے وقت ہندو ہجرت کر گئے۔ چونیا نے اپنی موجودہ شکل مغل دور میں اختیار کی، تب یہاں پر شاہی اسلحہ سازی ہوا کرتی تھی۔ چونیا سے اگر آپ کھڈیاں کو جائیں تو آپ کو اکبر کے دور کی ایک مشہور بارہ دری ملے گی، جس کی حالت باقی قدیم عمارتوں کی طرح خستہ ہے۔ مقامی بزرگوں کے مطابق اکبر بادشاہ اس بارہ دری میں قیام کیا کرتے تھے۔ چونیا ایک فصیل بند شہر تھا جس کے تقریباً 8 دروازے تھے اور اب بھی یہ دروازے موجود ہیں، لیکن زیادہ تر اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ 1970 میں ایڈووکیٹ سید نے امروز میں ایک آرٹیکل لکھا جس کے مطابق مشہور لوک داستان کی کردار سسی چونیا میں پیدا ہوئی، اور چونکہ اس کی جان کو ایک پشین گوئی کی وجہ سے خطرہ تھا، اس لیے سسی کو ایک ٹوکرے میں ڈال دیا گیا اور وہ بمبھیر پہنچ گئی۔ لیکن عام طور پر یہی مشہور ہے کہ سسی بمبھیر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، دروغ بر گردن راوی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سسی چونیا کی ہی ہو اور بمبھیر کے بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی بنا کر پالا ہو۔ سوری پٹھانوں کے دور حکومت میں یہاں پر 7 بستیاں تھیں، جن میں پرانی چونی، چھوٹی چونی، کوٹ محرم خان، گوگلی پہلوان، قلعہ ٹوڈر مل، کوٹ راجہ اور موجودہ چونی شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ و جدل میں بہت نقصان ہوا اور صرف موجودہ چونیا ہی باقی بچا۔ پیر سید کمال جہانیہ اوچھ شریف سے ہجرت کر کے 952 ہجری کو چونیا میں آئے اور 999 ہجری میں وفات پائی۔ اگر آپ چونیا شہر میں حجرہ روڈ کی طرف جائیں تو موبائل مارکیٹ ختم ہوتے ہی مقامی قبرستان ہے، جہاں پر پیر جہانیہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ قبر عام قبروں سے 2 گنا لمبی ہے اور اوپر چھت نہیں ہے۔ پیر جہانیہ کے بہت سے عقیدت مند موجود ہیں جن کے مطابق پیر صاحب جب حیات تھے تو دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت پر مامور تھے۔ چونیا ایک خوبصورت شہر ہے جہاں پر تاریخی اور دلکش عمارتوں کا امتزاج ہے۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، لیکن محلہ تالاب والا میں جہاں پر کبھی عوام کی ضرورت کے لیے تالاب تھا، اب کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے اور بدبو سے یہاں پر کھڑا ہوا نہیں جاتا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر کوئی چھوٹا سا فیملی پارک بنا دیں اور اس کی بدبو اور کچرے سے عوام کو نجات دلائیں۔ باقی تاریخی شہروں کی طرح چونیا میں بھی خزانے دفن ہونے کی افواہیں موجود ہیں، جو کہ مقامی لوگوں کے مطابق کسی حد تک سچ بھی ہیں۔ کچھ سال قبل سنیارا مارکیٹ سے کچھ سکھ حضرات اپنا دفن کیا ہوا سامان لے گئے تھے۔ کسی مقامی دربار سے راتوں رات سونے کی بھری دیگ نکالنے کی افواہ بھی مشہور ہے۔ 1964 میں چونیا میں تھانہ قائم ہوا
اور اب یہاں پر 2 تھانے موجود ہیں۔ تحصیل ہونے کی وجہ سے یہاں پر تحصیل کے تمام سرکاری دفاتر موجود ہیں۔ یہاں پر سرکاری ملازمین روایتی طریقے سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چونیا کے بازار میں آپ کو اشیاء ضروریہ مناسب دام میں ملتی ہیں۔ یہاں پر الگ سے موبائل مارکیٹ بھی ہے، گوشت مارکیٹ الگ سے ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں صحت کی سہولیات موجود ہیں، لیکن بہتری کی کافی گنجائش ہے۔ تاہم یہاں پر 24 گھنٹے ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ ڈائلسس سینٹر بھی موجود ہے، جو صرف صحت کارڈ پر ڈائلسس کرتے ہیں۔ مزید تعمیرات بھی جاری ہیں اور اس جون کی تپتی دوپہر میں مزدور ہماری طرح کام کر رہے ہیں۔ THQ کے علاوہ چونیا میں ایک کارڈک سینٹر بھی موجود ہے، جو کہ اپنی کیپیسٹی میں خدمات دے رہا ہے۔ تاہم اس کو گزشتہ سال THQ کے زیر انتظام کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس میں کچھ خرابی ہوئی ہے، لیکن یہ علاقہ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو نجی ہسپتالوں اور کلینکس کی بھی بھرمار ہے۔ ان میں سے کچھ بہترین کام کر رہے ہیں، جن میں ہماری ریسرچ کے مطابق سرجن ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب سیر فہرست ہیں، لیکن کچھ ڈاکٹر اور ہسپتال صرف مال بنانے پر زور دیے ہوئے ہیں۔ چونیا میں چونکہ ایک فوجی چھاونی بھی ہے، اس لیے یہاں پر CMH ہاسپٹل بھی موجود ہے، جو فوجی جوانوں کے ساتھ ساتھ عام عوام کے لیے بھی کھلا ہوتا ہے۔ یہاں مختلف ڈاکٹر بیٹھتے ہیں۔ علاقہ کے حساب سے یہاں پر مہنگا علاج ہوتا ہے، اور کینٹ میں داخلے کے لیے مختلف قواعد و ضوابط بھی ہیں، جن پر کافی وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اسی کینٹ میں 9/11 سے قبل ایک سینما موجود تھا، جہاں پر فلم بین مختلف فلموں کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ دہشت گردی اور فلم انڈسٹری کی زبوں حالی کی وجہ سے اب یہاں پر سینما کی عمارت تو موجود ہے، لیکن سینما موجود نہیں ہے۔ کامرس کالج چھوٹا لیکن خوبصورت ہے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین بھی موجود ہے، اور نجی کالجز بھی کھل چکے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی اسکول بھی موجود ہیں، جو تعلیمی میدان میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت میں بلے شاہ یونیورسٹی بھی قصور میں بنانے کا اعلان ہوا تھا، لیکن اس پر کچھ کام نہیں ہو سکا۔ میاں نواز شریف کے آخری دور حکومت میں چونیا میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 65 کروڑ کی لاگت سے ایک دیوار اور ایک دفتر تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد اس پر کام روک دیا گیا اور بہانہ بنایا گیا کہ فنڈز جاری نہیں ہوئے، حالانکہ اس وقت مرکز اور پنجاب میں انہی کی حکومت تھی۔ بعد ازاں تحریک انصاف کی حکومت میں انکشاف ہوا کہ سیم اور تھور والی جگہ پر انڈسٹری نہیں لگائی جا سکتی، یہاں پر زمین سے پانی نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب 2 سال سے پھر سے نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن اس پر کچھ خاص کام نہیں ہوا۔ کھیلوں کے لیے شہر کے بیچ میں ستلج اسٹیڈیم موجود ہے، جس میں گھاس شاید کبھی لگایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سپورٹس کمپلیکس اسی ناکام انڈسٹریل اسٹیٹ کے سامنے زیر تعمیر ہے۔ برادر شوگر مل خطے کی سب سے بڑی شوگر مل ہوا کرتی تھی۔ جب یہ مل چلتی تھی تو چونیا سے الہ آباد آنے والے بہت پریشانی کا سامنا کرتے تھے، کیونکہ رش کی وجہ سے روڈ بلاک رہتا تھا۔ پھر نون لیگ کے ہی 2013 سے 18 والے دور حکومت میں شوگر مل نے کسانوں کے پیسے روک لیے، اور اس کے بعد سے مل بند پڑی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں کسانوں کو پیسے مل گئے، لیکن اب مل اجڑ چکی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی کرتوت دیکھیں تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوا ہے۔ ظالم مل انتظامیہ اور مالکان نے 6 سالوں تک غریب کسان کے پیسے روکے رکھے، اور اب تحصیل چونیا میں ڈر کے مارے کسان گنے کی فصل کاشت ہی نہیں کرتے۔ شہر میں 2 پارک موجود ہیں، ایک جو کہ میونسپل کمیٹی کے احاطے میں ہے، اس کی حالت قدرے بہتر ہے۔ دوسرے پارک کی حالت انتہائی ناقص ہے۔ ٹوٹی دیواریں، سڑی ہوئی گھاس، جگہ جگہ پر پڑا ہوا کوڑا اور گند انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے، لیکن انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تفریح کے لیے اب سینما بھی بند ہو چکا ہے، البتہ گرمی میں آپ سوئمنگ پول میں نہا سکتے ہیں، یا پھر 15 کلومیٹر دور چھانگا مانگا جا سکتے ہیں، جو کہ ہاتھ سے لگایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اگر آپ چونیا سے گزریں تو جگہ جگہ پر آپ کو ونگے بکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا ذائقہ کھیرے سے ملتا جلتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے، اسی لیے یہ گرمی میں عام بکتا ہے۔ اس کو چونیا کی سوغات بھی کہا جاتا ہے۔ چونیا میں مختلف ریسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈ پوائنٹس بن چکے ہیں، لیکن اپنی سستی دور کرنے کے لیے چونیا سے ہم کو کافی نہیں ملی۔ چھانگا مانگا روڈ پر ایک جگہ کافی دستیاب تھی، لیکن شدید گرمی کے باعث سلسلہ معطل تھا۔ چونیا ایک تاریخی شہر ہے، جس کی اصل تاریخ 500 سال سے بھی قدیم ہے۔
لیکن ہمارے ہاں تحریری طور پر چیزیں موجود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چون ہڑپا اور موہنجو داڑو جتنا ہی قدیم ہے، کیونکہ کھدائی کے دوران یہاں پر زمین سے مختلف چیزیں بھی نکلتی ہیں، اس لیے ہم اس کو محض افواہ نہیں کہہ سکتے۔ چونیاں ادبی دھرتی ہے اور ماں بولی کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے والوں میں تجمل کلیم، باؤ علی شاکر، رضا حسن، ظفر اقبال، منشا ساجد بھٹی مرحوم سر فہرست ہیں۔ گورنمنٹ ڈگری کالج چونیاں کے پرنسپل محمد خالد بابر اور ڈاکٹر خاور خورشید کا تعلق بھی چونیاں شہر سے ہے۔ یہ دونوں علمی اور ادبی شخصیات ہیں اور چونیاں کو علم سے منور کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ڈاکومنٹری ویڈیو ہے اور بعض لوگ ڈاکومنٹریز کو پسند نہیں کرتے اور تڑکے سے بھرپور ولاگ کو پسند کرتے ہیں۔ تو چونیاں شہر پر اگر آپ ولاگ دیکھنا چاہیں تو انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ولاگ آپ کو ملے گا بلال جٹ یوٹیوب چینل پر، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخی شہروں کی ڈاکومنٹریز کا سلسلہ انشاءاللہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ اگلی ڈاکومنٹری اس سے بھی جلد آپ کی پیش خدمت ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔